کبھی سوچا ہے کہ ایک کمپنی جو کاغذ پر تو بہت مضبوط لگ رہی ہو وہ راتوں رات کیسے تباہ ہو جاتی ہے؟ یہ کوئی حادثہ نہیں ہوتا، بلکہ اکثر یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ آج ہم اسی جادو کے پیچھے کی حقیقت کو سمجھیں گے جسے کہتے ہیں اثاثوں کی غلط قیمت کا تعین۔ سن 2002 کی بات ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن کی دنیا کا ایک چمکتا ستارہ ورلڈ کام اچانک ٹوٹ کر بکھر گیا۔ یہ صرف ایک کاروباری ناکامی نہیں تھی، یہ ایک ایسا جھوٹ تھا جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیں اور فائنینشل دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے آخر $3.8 بلین جیسی بڑی رقم چھپائی کیسے؟ یہ صرف ایک اکاؤنٹنگ کا سوال نہیں ہے، یہ سوال ہمیں کارپوریٹ لالچ اور دھوکہ دہی کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سب کیا کیسے۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے آپ اپنا ذاتی بجٹ بنا رہے ہوں۔ آپ کے گھر کا ماہانہ کرایہ ایک خرچہ ہے جو آپ اسی مہینے میں ادا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک گھر خریدتے ہیں تو وہ ایک اثاثہ ہے، آپ اس کی لاگت کو کئی سالوں میں بہلا دیتے ہیں۔ ورلڈ کام نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ماہانہ کرائے کو ایک خریدے ہوئے گھر کی طرح دکھایا اور بس اسی ایک چال سے انہوں نے اربوں کے نقصانات کو منافع میں بدل دیا۔ تو ورلڈ کام کی یہ جادوئی چال تو ہم نے دیکھ لی، لیکن اب ذرا اس دھوکے کے پیچھے کی سائنس کو سمجھتے ہیں۔ آخر یہ کام کیسے کرتا ہے اور کمپنیاں اسے استعمال ہی کیوں کرتی ہیں؟ اگر سادہ لفظوں میں کہوں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی اپنے پرانے زنگ آلو ٹرک کو ایک چمکتی ہوئی نئی فراری بتا کر دکھائے۔ مطلب وہ اپنی حقیقت سے کہیں زیادہ امیر نظر آنے کے لیے سیدھا سیدھا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اکاؤنٹنگ کی دنیا ایک بہت بنیادی اصول پر چلتی ہے۔ اثاثے ہمیشہ واجبات اور مالکان کی ایکوٹی کے برابر ہونے چاہیے۔ جب کوئی کمپنی اپنے اثاثوں کو بناوٹی طور پر بڑھا دیتی ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ ترازو کے ایک پلڑے میں ہوا بھر رہی ہو۔ اب مساوات کو برابر رکھنے کے لیے دوسری طرف بھی ہوا بھرنی پڑتی ہے، جس سے کمپنی کاغذ پر کہیں زیادہ قیمتی نظر آنے لگتی ہے۔ یہ بالکل ایک صاف پانی کے تالاب میں زہر کی ایک بوند ڈالنے جیسا ہے۔ ایک چھوٹی سی جعلی انٹری پورے فائنینشل سسٹم کو آلودہ کر دیتی ہے، اور آخر میں جو رپورٹ سرمایہ کاروں تک پہنچتی ہیں وہ مکمل طور پر جھوٹی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ایک دھوکے باز کے پاس کئی اوزار ہوتے ہیں۔ آئیے ان 4 سب سے عام طریقوں پر نظر ڈالتے ہیں جن کا استعمال کمپنیاں اپنے اثاثوں کی قیمت کو بڑھا چڑھا کر دکھانے کے لیے کرتی ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک گودام جو بظاہر بھرا ہوا ہے، لیکن جب آپ ڈبوں کو کھولتے ہیں تو اندر سے صرف اینٹیں نکلتی ہیں، یا ایک کمپنی جو اپنے پرانے نہ بکنے والے سامان کو ایسے دکھاتی ہے جیسے وہ آج بھی بہت قیمتی ہو۔ یہ انوینٹری فراڈ کی کچھ عام چالیں ہیں، اور یہ صرف چند ملازمین کے ہیرا پھیری کی بات نہیں ہے۔ FNC انٹرنیشنل کے معاملے میں کمپنی کے بانی نے خود اپنی ٹیم کو دھوکہ دہی کا حکم دیا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں دکھاتی ہے کہ لالچ کس طرح اخلاقیات پر حاوی ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے دوستوں کو بتائے کہ اس نے لاٹری جیت لی ہے، جبکہ حقیقت میں اس کے پاس کوئی ٹکٹ بھی نہ ہو۔ کمپنیاں جعلی فروخت ریکارڈ کر کے ایسی آمدنی پیدا کرتی ہیں جو کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ ایک ریت کے محل کی طرح ہے۔ ایک ملازم ایک چھوٹا سا جھوٹ بولتا ہے اور پھر اسے چھپانے کے لیے اسے ایک اور بڑا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور آخرکار پورا محل گر جاتا ہے۔ جب 2 کمپنیاں ایک ہو جاتی ہیں تو یہ ایک بڑے گھر میں شفٹ ہونے جیسا ہوتا ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا فرنیچر رکھنا ہے اور کون سا پھینکنا ہے۔ کمپنیاں اس عمل کا فائدہ اٹھا کر مستقبل کے اخراجات کو چھپا سکتی ہیں تاکہ وہ بعد میں زیادہ منافع بخش نظر آئیں۔ اور اب ہم واپس وہیں آ گئے ہیں جہاں سے یہ ساری بات شروع ہوئی تھی، ورلڈ کام۔ یہ دھوکہ دہی کی وہ قسم ہے جو اس اسکینڈل کے بالکل مرکز میں تھی۔ یہ صرف ایک اکاؤنٹنگ کی چال نہیں تھی، یہ ایک ایسا جھوٹ تھا جس نے ہزاروں ملازمین کی نوکریاں چھین لیں، لاکھوں سرمایہ کاروں کی بچتیں ختم کر دیں اور پورے معاشی نظام پر سے اعتماد کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک عام سرمایہ کار کے طور پر اس طرح کی دھوکہ دہی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ خوش قسمتی سے کچھ ایسی انتباہی علامات ہیں جن پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی کمپنی کہے کہ وہ بہت پیسہ کما رہی ہے لیکن اس کے بینک اکاؤنٹ میں کیش آ ہی نہیں رہا، تو یہ ایک بہت بڑا خطرے کا نشان ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ وہ ایک کامیاب بزنس مین ہے لیکن اس کے پاس کرایہ دینے کے لیے بھی پیسے نہ ہوں۔ اینالسٹس کے پاس کچھ خاص ٹولز ہوتے ہیں جو ایک کمپنی کی فائنینشل سٹیٹمنٹس کا تجزیہ کر کے دھوکہ دہی کے امکانات کا اندازہ لگا لیتے۔
یہ ایک ڈاکٹر کی طرح ہیں جو مریض کی علامات کو دیکھ کر بیماری کی تشخیص کرتا ہے۔ یہ صرف نمبرز اور اکاؤنٹس کی کہانی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جن کی زندگیاں اس دھوکے کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ یہ ہمارے اعتماد، ہماری معاشت اور ہمارے مستقبل کی کہانی ہے۔ جب ایک کمپنی دھوکہ دہی کرتی ہے تو وہ صرف اپنے سرمایہ کاروں کو دھوکہ نہیں دیتی، وہ ہم سب کو دھوکہ دیتی ہے۔ یہ اس اعتماد کو توڑتی ہے جس پر ہمارا پورا معاشی نظام قائم ہے۔ آخر میں سوال یہ نہیں ہے کہ کمپنیاں دھوکہ کیوں دیتی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسا نظام کیسے بنا سکتے ہیں جہاں ایمانداری اور شفافیت کو لالچ سے زیادہ اہمیت دی جائے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو مل کر تلاش کرنا ہوگا۔